الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو احب البلاد الی اللہ مساجدہا میں جمع فرمایا، وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا سے دور رکھا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہوا، یہ محض اللہ کا فضل ہوا۔ اس میں میرا آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کوئی ذاتی وجاہت نہیں، کوئی ذاتی بڑھوتری نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کا فضل شامل حال ہوا۔ اس نے مجھے آپ کو توفیق بخشی اور ہم نے مختلف جگہوں کو چھوڑا اور اللہ جل شانہ کے گھر کو لازم پکڑا۔ اس اجتماع پر اور اس جمع ہونے پر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں صفت شکر کو اپنانے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ میرے رب کا دستور ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ نعمت کے ملنے پر اگر تم صفت شکر اپنا لو گے تو اللہ کا وعدہ ہے لازیدنکم، کہ تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا، تمہاری نعمت میں بڑھوتری کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور فرمایا کفران نعمت سے نعمت چھن جاتی ہے۔ تو یقیناً مسجد میں آ جانا، مسجد میں بیٹھ جانا، مسجد میں اپنے وقت کو گزار لینا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں گے تو اللہ جل شانہ آگے بڑھائیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، گزشتہ کئی جمعوں کے دروس کا خلاصہ اور وعظ کا خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ارحم الراحمین اور سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ یعنی فائدے کے اعتبار سے انسان جس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور نقصان کے اعتبار سے دنیا میں سب سے نقصان دہ چیز انسان کے لیے گناہ ہے۔ گناہ انسان کے لیے ایسا نقصان دہ ہے، اگر اس گناہ سے توبہ نہ کری اور اس گناہ کو دنیا میں موت سے پہلے نہ چھوڑا تو ابد الآباد کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو گویا کہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز اللہ جل شانہ کی ذات ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اور سب سے نقصان دہ چیز انسانوں کے لیے گناہ ہے۔ تو لب لباب یہ نکلا کہ اللہ سے تعلق بن جائے اور گناہ سے انسان کا راستہ چھوٹ جائے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبی آتے تھے کبھی انسانوں کو تبشیر کے ساتھ بشارت سنا کر، خوشخبری سنا کر اس کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے، اور کبھی اس کو آخرت کے ہولناک عذابات سے ڈرا کر گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ جل شانہ نے انسانوں کو جنت کا شوق دلانے کے لیے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اللہ پاک نے انسانوں کے لیے اور گناہ کو چھوڑنے والوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، ما لا رأت عین، کسی آنکھ نے اس جنت کو آج تک دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس کے متعلق سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر،
اور آج تک کسی انسان کے دل پر اس کا القاء نہیں ہوا، اور کہیں ڈرا کر سمجھایا کہ گناہ سے رک جا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کہ تم دیکھتے نہیں کہ کتنے بڑے ترے باز جو اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا لقب دیتے تھے، اور اسی طرح جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کیا ہم نے پہلے صدیوں کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا ان کی کوئی آہٹ یا کوئی ان کا احساس تمہیں ہوتا ہے، کوئی چیز محسوس ہوتی ہے؟ کہاں چلے گئے؟ اور پھر دنیا کے اندر جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اگر ایک آدمی رشوت لیتا ہے تو سب کے سامنے نہیں لیتا، وہ چاہتا ہے چھپ کر رشوت لوں۔ ایک آدمی زنا کرنا چاہتا ہے، وہ علی الاعلان زنا نہیں کرتا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، وہ علی الاعلان چوری نہیں کرتا۔ گویا کہ جو بھی انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، ہاں اللہ کہ بالکل بے حیا آدمی ہو جائے، انسانیت سے نکل کر درندگی کی زندگی پر آ جائے، وہ اس سے مستثنی ہے، لیکن جس کو تھوڑی سی بھی عقل و شعور اللہ نے عطا کری ہے وہ انسانوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسان کو سمجھایا کہ دیکھ، تو دنیا والوں سے تو چھپ سکتا ہے، باپ سے چھپ سکتا ہے، استاد سے چھپ سکتا ہے، محلے والوں سے چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ کے جاسوسی نظام سے کوئی فرد نکل نہیں سکتا۔ تو آج کا موضوع کیا ہے کہ اللہ کا جاسوسی نظام کیسا ہے؟ تو اللہ کے جاسوسی نظام کے اعتبار سے 4 طریقے، پھر 5واں طریقہ۔ اللہ کا جاسوسی نظام پہلا کیا ہے؟ یعنی پہلا جاسوسی نظام میں اللہ کی قدرت، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا قادر ہونا، اللہ کا سمیع ہونا، اللہ کا بصیر ہونا۔ سورہ مجادلہ میں اللہ نے انسانوں کے عقل کے پردے کو کھول دیا، اور جن کے پردے کھل جاتے ہیں وہ پھر گناہ کی طرف لپکتے نہیں۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں کہیں بھی تم 3 سرگوشی کرو گے چوتھے اللہ ہوں گے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور جہاں کہیں بھی 5 سرگوشی کریں گے چھٹے اللہ کی ذات ہوں گی۔ تو گویا کہ جو آدمی جس جگہ پر کہیں بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اللہ کے جاسوسی نظام سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ فرمایا واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جل شانہ وہ باریک بین ہے جو آنکھ کی معمولی خیانت کو جانتے ہیں۔ یعنی 1000 کا مجمع ہے اور 1000 کے مجمع کی نگاہ کہاں پر ہے، اس میں سے پہلے والے کی کیا نیت ہے، دوسرے والے کی کیا نیت ہے، 100ویں والے کی کیا نیت ہے، 400 والے کی کیا نیت ہے۔ فرمایا واللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جل شانہ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں۔
تو پھر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، دل کو تھام کر ہم میں سے ہر ایک سوچے، آج لت کے اندر مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بچے لگ چکے ہیں، اس کو فیس بک کی لت کہتے ہیں۔ کیا کچھ گند نہیں بھرا ہوتا، گھنٹوں انسان اپنا وقت برباد کرتا ہے، ٹک ٹک ٹک، نہ بڑے کی تمیز، نہ چھوٹے کی تمیز، نہ محفل کے آداب، بس ہر ایک موبائل کھول، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، کسی اسٹیشن پہ چلے جائیں، بینک میں چلے جائیں، کہیں آپ مجلس لگا لیں، ہر ایک نکالے گا، ٹک ٹک شروع ہو جائے گا۔ لیکن کبھی ہم نے یہ غور ہی نہیں کیا، واللہ یعلم خائنۃ الاعین، جو ہم آنکھوں کی خیانت کر کے غیر محرموں کو دیکھتے ہیں، برہنہ لباس والی عورتوں کو اپنے موبائل کے اندر دیکھتے ہیں، کیا اللہ جل شانہ کی نگاہ سے ہم اوجھل ہو جائیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کے جاسوسی نظام کا یقین دل میں آنا چاہیے کہ سب سے پہلے انسان کو جو بھی عمل کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اب سوچیں سارے انسان مل کر، کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے، کون سا بنگلہ ہے، کون سی کوٹھی ہے، کون سا ہاسٹل ہے، کون سی اسمبلی ہے، کون سا دریا ہے کہ جہاں جا کر ہم گناہ کریں اور اللہ نہ دیکھے؟ ایسا نہیں۔ پہلا جاسوسی نظام میں اللہ جل شانہ کا خود دیکھنا۔ فرماتے ہیں صحابہ میں، ماکر ابن یسار کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ میں حیا غالب تھا۔ سورہ ہود کی شروع کی آیت میں فرمایا، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ۔ جب وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے نا تو اپنے سینے اور گھٹنوں کو جوڑ لیتے تھے، اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھتے تھے کہ کہیں اللہ ہمیں دیکھ نہ لے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دیکھو، حیا دو طرح کا ہے۔ ایک حیا تو ہے جہاں پر کرنا چاہیے، غیبت کے وقت، بد نظری کے وقت، جھوٹ کے وقت، رشوت کے وقت حیا کرنی چاہیے، چھوٹے بڑے کی تمیز کے وقت حیا کرنی چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی کے وقت حیا کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ حیا تو غیر فطری ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم قضائے حاجت کے وقت تو اپنے بدن کو سکیڑتے ہو، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم، تو کیا جب تم کپڑے پہن لیتے ہو اور اپنے بدن کو کپڑے سے ڈانپ لیتے ہو تو اللہ نہیں دیکھتے؟ اللہ تو تمہارے کپڑوں کے اندر بھی تمہارے بدن کو دیکھتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کا موضوع ایک تو یہ کہ سب سے پیاری چیز اور پیاری ذات اللہ کی ہے، اور دوسرا سب سے نقصان دہ چیز کون سی ہے؟ گناہ ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور پھر بتایا کہ میرا جاسوسی نظام ایسا ہے کہ تم اس سے نکل نہیں سکتے۔ تو اس جاسوسی نظام کا پہلا حصہ اللہ کی ذات کا دیکھنا، اللہ کی ذات کا سننا ہے۔ دوسرا طریقہ فرما کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے ہر انسان کے لیے 2 فرشتے مقرر کرتے ہیں۔ اگر انسان 4 ارب ہیں تو فرشتے کتنے ہیں؟ کرامن کاتبین 8 ارب ہیں۔ اور انسان اگر 8 ارب ہے، سارے فرشتے نہیں، کرامن کاتبین کی بات ہو رہی ہے، 2 فرشتے، تو کرامن کاتبین 16 ارب ہے۔ ایک فرشتہ جس کو دائیں کندھے پہ بیٹھایا گیا وہ انسان کی ہر نیکی کو کیچ کر لیتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چیز کو لکھ رہا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ بائیں کندھے پر بیٹھا ہے، وہ انسان کی ہر برائی کو کیچ کرتا ہے، ہر برائی کو لکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ذرا رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے ہم سوچیں کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہم کس سے چھپ رہے ہیں، ہم یہ جو گناہ کے دلدل میں جا رہے ہیں، سوچے تو صحیح
ایک تو اللہ کے جاسوسی نظام سے ہم نکل نہیں سکتے، دوسرا کرامن کاتبین کو اللہ نے بٹھا دیا، ہر چیز کو یہ فرشتے لکھ رہے، جن کا کام ہی یہی ہے۔ نیکی والے کا کام نیکی لکھنا جو دائیں کندھے پر ہے، اور جو بائیں کندھے پر ہے اس کا کام برائی لکھنا۔ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی نیکیوں میں لگ جائیں تاکہ اسی کو تکلیف ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، اور برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں تاکہ اس کو کچھ سکون ملے۔ لیکن ہمارے جو اعمال ہیں، دائیں طرف والے کو تو ہم سکون دے دیتے ہیں، بائیں طرف والے کو ہم تھکا دیتے ہیں، چور چور کر دیتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی برائیاں کرتے ہیں کہ وہ ہمہ وقت لکھتے ہی رہتے ہیں، لکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو کو دوستو، اللہ کا جاسوسی نظام اپنی ذات کے اعتبار سے، اور دوسرا نظام اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے مقرر کر دیے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور تیسرا جاسوسی نظام انسان کے اعضاء و جوارح ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وعظ فرما رہے تھے، وعظ فرماتے فرماتے آپ مسکرا اٹھے۔ اچھا، اس پورے وعظ میں کوئی مسکرانے کی چیز نہیں تھی، تو آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں ہنسا، میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، میں اس بات پر مسکرایا کہ جب یہ انسان مزاج کا اکھڑ اللہ کے دربار میں جائے گا، اور اللہ کے دربار میں جا کر کہے گا، اللہ جب اس کو گناہ گنوائیں گے وہ کہے گا میں تو کسی کی گواہی کو نہیں مانتا، میں کسی کی گواہی کو نہیں مانتا۔ اللہ کہے گا اچھا تو بڑا زبردست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم منہ پر، زبان پر مور لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ پاؤں بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ ہاتھ کہے گا میں نے یہ برائی کی، آنکھ کہے گی کہ ہاں میں رات بھر فیس بک کو دیکھتا رہا، کان کہیں گے ہاں میں نے ہینڈ فری لگا کر پوری رات گانا بجانا سنتا رہا، غیر محرم کی آواز سے اپنے دل کو خوش کرتا رہا۔ زبان کہے گی کہ دن بھر میں پورے محلے میں سے کسی کی غیبت کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ہاتھ کہیں گے کہ ہاں میں نے یہ ظلم کیا، پاؤں کہیں گے کہ میں نے ایسا کیا۔ اب جب اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، وہ حیران ساکت ہو جائے گا، پھر اس کی زبان میں گویائی آئے گی، وہ کہے گا لما شہدتم علینا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ کہے گا اپنے بدن کی اعضاء سے بدبختو، تمہاری راحت کے لیے میں نے ہر گناہ کیا، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں قوت گویائی اس اللہ نے دی جس نے ہر چیز کو بولنے کا سلیقہ سکھایا۔ سمعہم و ابصارہم و جلودہم، کان، آنکھیں، بدن کا ایک ایک عضو گواہی دے گا۔ تو جاسوسی نظام میں تیسری چیز کیا ہے؟ اس کے بدن کے اعضاء وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس جاسوسی نظام سے کوئی نکل سکتا ہے؟ تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ آئیے دیکھیں ان سارے دروس کا، ان سارے بیانات کا اور مواعظ کا لب لباب کیا ہے
کہ اللہ جل شانہ میری زندگی بدل دے، آپ کی زندگی بدل دے، کوشش کریں جلدی آنے کی، سن لے پورا بیان تاکہ پورا موضوع شروع سے آخر تک ہمارے دلوں میں کانوں میں پیوست ہو جائے اور ہماری زندگی بننا شروع ہو جائے۔ اور فرمایا چوتھی چیز اللہ کے جاسوسی نظام میں کیا ہے؟ زمین، مکانات، محلات، اسمبلی ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، یہ سارے محلات گواہی دیں گے۔ کیا فرمایا؟ جب عیدگاہ میں جاؤ تو ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے واپس آؤ، تاکہ یہ راستے تمہارے لیے گواہ بن جائیں۔ ایک راستہ کہے گا جی ہاں یہ چل کے میرے اوپر عیدگاہ میں گیا تھا، دوسرا راستہ کہے ہاں یہ چل کے عید پڑھ کے میرے پاس اے اللہ اپنے گھر میں آیا تھا۔ اور علماء نے کیا لکھا کہ جہاں پر فرض پڑھے جائیں وہاں سے ذرا ہٹ کر سنتیں پڑھی جائیں، تاکہ ایک زمین کا ٹکڑا جہاں پر آپ نے فرض پڑھے یہ بھی گواہی دے اللہ کو، اللہ بڑا پیارا آدمی تھا، فرض میرے اوپر پڑے تھے۔ پھر دوسرا ٹکڑا کہے اللہ بڑا پیارا آدمی تھا، سنتیں میرے اوپر پڑی۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، زمین کا ایک ایک ٹکڑا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین ساری خبریں اللہ کے دربار میں پہنچائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا، اس لیے کہ اس کو رب کا حکم ہے۔ تو بھائی کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار۔ ایک اللہ کی ذات، دوسرا وہ چیزیں جو کہ اس کے اعضاء ہیں، اور پھر اسی طرح اس کی زبان پہ مہر لگ جائے گی، اور اسی طرح اس کے بدن کا ایک ایک عضو اس کے لیے گواہ بنے گا، اور تیسری چیز کرامن کاتبین ہے، اور چوتھی چیز یہ قطعات الارض ہے، زمین کے ٹکڑے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک جگہوں پر مساجد پہ اپنا پیسہ لگا دو، مسجد بن جائے گی ہمارے پیسوں سے تو کیا ہوگا؟ یہ گواہ بنے گی۔ اور خدا نخواستہ سینما یا بری جگہ اور اسی طرح کوئی بھی برا کام ہمارے پیسوں سے اگر وہ بن گیا تو یہ برائی کے اعتبار سے گواہ بنے گے۔ اور پانچویں چیز، ہر دن کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اب رات کی ابتدا ہوتی ہے، دن کہتا ہے میں آ گیا ہوں، میرے اوپر نیکیاں کر لے، یہ کل کام آئیں گی۔ اور ایک دن کہتا ہے جمعے کا دن ہے، آج جمعے کے دن، اور اسی طرح یہ جو 10 جولائی ہے، آج کے دن نے سورج نکلتے ہی کہا کہ میں جب ایک دفعہ چلا جاؤں گا قیامت تب پلٹ کے آؤں گا نہیں۔ رات بھی کہتی ہے، دن بھی کہتا ہے۔ اب انسان کی اپنی خوش نصیبی ہے یا بدبختی ہے کہ وہ کیا کر لے، دن اور رات میں نیک اعمال کر لیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں اللہ کے جاسوسی نظام میں۔ اب آئیے موازنہ کریں ایک مختصر سے انداز کے اندر۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی جیل، کوئی CDI، کوئی پولیس، کوئی ISI کچھ نہیں تھا۔ آپ کے 23 سال کے دور کے اندر اس جاسوسی نظام کو صحابہ کے دل و دماغ میں بٹھایا گیا۔ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت آئی، فرمایا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پاک کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ فرمایا ابھی تیرے پیٹ میں حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے کوئی ضمانت، کوئی مشکلہ، کوئی چیز نہیں لکھی جاتی۔ کہا کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ لایا دوبارہ پلٹ کر آئے گی۔ جب بچہ 2.5 سال کا ہو گیا، دودھ چھڑا دیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، کہا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا سنسار کر دو، سنسار کر دیا، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر کھڑے ہو، یا رسول انت تصلی اذا زنت، ارے آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اسے تو زنا کیا۔ فرمایا اے عمر، اس کی توبہ اتنی بڑھیا تھی، اس جاسوسی نظام کو دل میں بٹھایا تھا کہ دنیا کا نظام دنیا میں ختم، آخرت کا بوجھ بڑا مشکل بوجھ ہے۔ فرمایا کہ اس کی توبہ اتنی زبردست ہے، مدینہ کے 70 آدمی اگر اس توبہ میں آ جائیں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ پورے اہل مدینہ والے اس کی توبہ میں آ جائیں۔ تو یہ فرق ہے آج
آج پولیس بھی ہے، سب کچھ ہی ہے، یہاں سے بھاگ گیا، وہاں سے بھاگ گیا، یوں کر لیا وہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے بھاگ کر قبر کی زندگی میں جائیں گے، وہاں کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ تو اس جاسوسی نظام کا یقین ہم سب کے دلوں میں آ جائے، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش۔ انبیاء آئے اور انہوں نے تبشیر و تنذیر کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا کہ، اور صحابہ کے کرام کے دلوں میں یہ بات آ چکی تھی۔ بس ایک اللہ کی طاقت ان کے دل و دماغ میں سوار تھی، گناہ کرتے تھے تو اللہ کو سامنے پاتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ آج اس کے مقابلے میں دنیا فساد اور شر کا اماجگاہ بن چکی ہے، کتنا سخت نظام ہے، لیکن گناہ سے کوئی رک نہیں سکتا۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر سوچیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کی نگاہ سے ہم اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی اذان ہوگی، پھر سنتیں ادا کی جائیں گی۔